آ گئی جہاں پہ چوڑائی کم تھی کہ ایک گھوڑے کی چھلانگ تک ہو، وہاں پہ جا کے رکا۔ اب میری طرف دیکھیے گا، عمر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ دی۔ ایڑ میں گھوڑا پیچھے ہٹتا ہے، جیسے آپ اپنی کار کو ریورس کرتے ہیں۔ یہ پرانی سواریوں میں بھی گھوڑا بھی ریورس ہوتا تھا، پیچھے ہٹتا ہے گھوڑا۔ اب یہ گھوڑے کا جو پیچھے ہٹنا ہے، اس کے معنی جتنی سپیڈ سے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے اس سے 10 گنا زیادہ سپیڈ سے وہ آئے گا۔ اور یہ جب گھوڑے کو چھلانگ لگانا ہوتی ہے تو گھوڑے کی یہ چال اختیار کی جاتی ہے۔ جب ساتھیوں نے دیکھا کہ اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ دی اور لجام کو کھینچ لیا اور گھوڑا پیچھے ہٹا، تو وہ ساتوں گھوڑے بھی پیچھے ہٹے اور وہ بھی تیار ہو گئے کہ جو عمر کا گھوڑا کرے گا وہی ہمارے گھوڑوں کو بھی کرنا ہے۔ اور ایک بار عمر نے گھوڑے کی لجام کو اتنا کھینچا کہ وہ الف ہوا۔ جیسے ہی الف ہوا اس نے لجام چھوڑی اور گھوڑا چلا، اور جیسے ہی تیز چلا ایک بار اس نے خندق سے لگائی چھلانگ، ساتوں گھوڑے سوار خندق کے ادھر۔ اب جہاں لشکر اسلام کا کیمپ ہے اس میں آ گیا، اور دیکھ لے یہ بڑا والا خیمہ جو ہے یہ رسول اللہ کا، اس لیے کہ اس پہ اسلام کا پرچم لگا تھا، اور بالکل دروازے کے قریب پہنچ گیا اور گھوڑے کو روکا، اور سارے ساتھیوں نے بھی روکا، اور اس کے بعد اس نے اپنا نیزہ لیا اور نیزہ لے کے رسول اللہ کے خیمے پہ کھینچ کے مارا۔ جیسے ہی نیزہ خیمے پر پڑا، خیمہ پورا ہلا، تنابیں ہلی۔ تنابیں کیا ہلی؟ مسلمانوں کے دل ہلے۔ قرآن کہتا ہے قلوب الحناجر، مسلمانوں کے قلب آ کے حلق میں اٹک گئے۔ قرآن اس طرح نہیں بتا سکا، میں نے بتایا۔ اسی کو تفسیر کہتے ہیں، یہ ہے تفسیر۔ قرآن واقعہ بیان کرتا ہے، سنانے والا تفسیر کرتا ہے۔ دل یہاں آئے اور یہاں اٹک گئے، اور رسول اللہ کا اطمینان۔ پہلو میں علی بیٹھے، سلمان، عمار سب گھیرے رسول اللہ کو، پورا مجمع سب اپنا خیمہ چھوڑ چھاڑ کے رسول اللہ کے خیمے میں آ گئے، اور ایسے ملے ملے بیٹھے تھے کہ آپ بھی نہیں بیٹھے، پھنسے ہوئے اسی کے اندر۔ اور بس اب آفت آئی اور اب آفت آئی۔ ایسے قیامت کے وقت نیزہ مار کے اس نے للکار کر کہا، نکلو، میں آ گیا۔ مسلمانوں، ہے تم میں کوئی بہادر جو میرے مقابل آئے؟ میں ہوں عمرو ابن عبد ود، آؤ۔ سناٹا، خاموش۔ پھر للکارا اس نے، کیوں نہیں آتے جب تمہارا یہ عقیدہ ہے؟ اب یاد رکھنا، کافروں کو بھی معلوم ہے کہ اسلام عقیدے پہ چل رہا ہے، دین عقیدوں پہ چلتا ہے، عقیدوں پہ چلتا ہے۔ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ تم میدان جہاد میں لڑو گے، مقابل کو مارو گے تو تمہارا نام مجاہد ہوگا، اور تم اگر مقابل کے ہاتھ سے مارے گئے تو شہید کہلاؤ گے۔ تمہیں تو دونوں طریقے سے فائدہ ہے، تم کہتے ہو جنت دونوں طریقے سے ملتی ہے، جنت مجاہد کو بھی ملتی ہے، شہید کو بھی ملتی ہے۔ آؤ جنت لے لو، یا میرے ہاتھ سے مر جاؤ یا مجھے مار ڈالو۔ اس نے یہ کب کہا تھا کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا؟ وہ تو کہہ رہا تھا یا مجھے مار ڈالو یا میرے ہاتھ سے مر جاؤ، اور لینا ہے تمہیں جنت۔ کتنی مشکل ہو گئی جنت، کتنی سخت ہو گئی جنت۔ ایسے میں رسول اللہ نے کہا، اس کے مقابل کون جائے گا؟
اب آواز تو اس نے بھی سنی ہوگی. پھر کہا تم میں کون ہے جو جا کر یہ نہیں مارو یا یہ کرو. رسول اللہ نے فرمایا تم میں کون ہے جو جا کر اس کتے کی زبان کو قطع کرے. کتے کی زبان کو قطع. تاریخ گواہ، قرآن گواہ، حدیثیں گواہ، پیغمبر نے کبھی کسی کے لیے چاہے کافری ہو گالی یا برے لفظ یا نحوست کے لفظ اپنی زبان سے استعمال نہیں کیے. سخت لفظ، اس لیے کہ رحمت تھے، رحمت تھے. ایسا لفظ کسی کے لیے نہیں استعمال کیا کبھی زندگی میں. لیکن آج کہا کتے کی زبان، لحاظ القلب، اس کتے کی زبان قطع کرے. یہ آج سرکار آپ کا لہجہ اتنا سخت کیوں ہو گیا؟ کہ یہی تو امت کو سمجھانا ہے کہ رسول کے دروازے پہ جو حملہ کر دے وہ کتا. پھر اس کی زبان قطع ہو. علی پہلو میں تھے کہ انا لہو. انا لہو کا مطلب ہے یا رسول اللہ اس کے لیے میں ہوں. زانو کون جائے گا؟ علی نے کہا انا لہو. کون جائے گا؟ علی نے کہا انا لہو. کون جائے گا؟ ارے 3 بار پوچھا. جواب تو آ جائے. جواب آئے. جواب آیا. ایک نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کس کے مقابل جانے کو کہہ رہے ہیں؟ آپ کو ہم کیا بتائیں؟ ایک بار ایک قافلے میں یہ تھا، اس قافلے میں ہم بھی تھے، یہ بھی تھا، ہم بھی تھے. ڈاکوؤں نے حملہ کیا، لوٹنے کے لیے ڈاکو آئے. اس نے اکیلے ڈاکوؤں کا کیا مقابلہ. اس کی سپر گر گئی لڑتے میں تو اس نے سپر کی جگہ اونٹ کے بچے کو اٹھا لیا. جو اونٹ کے بچے کو ایک ہاتھ سے اٹھا لے اس کے مقابل کون جائے؟ یہ بڑا خطرناک آدمی ہے. ایک دفعہ ہمیں بھی ان کے ساتھ سفر کا اتفاق ہوا تھا. راستے میں ڈاکو پڑ گئے. یہ سویا رہا، اٹھا ہی نہیں. ڈاکو لوٹ کر چلے گئے. یہ مرضی سے اٹھا. ہم نے انہیں بتایا ڈاکو لوٹ کے لے گئے. اس نے اونٹنی کے بچے کو ڈھال بنا کے اٹھایا. ڈھال بنا کے اور دوڑا. اپنا مال بھی واپس لے آیا. ڈاکوؤں کا بھی لوٹ آیا. پہلے بھی وہ بیچارے ڈرے ہوئے تھے. اوپر سے یہ تقریر ہوئی. بس مجھے یہی کہنا تھا. پیغمبر نے کہا کون جائے گا؟ پورے مجمع کے آخر سے ایک آواز اٹھی انا لہو یا رسول اللہ، میں ہوں. پورے مجمع نے موڑ کے دیکھا، وہی کھڑا تھا جسے کھڑا ہونا چاہیے.
होना चाहिए था। अना लहू, मैं हूं, इसके लिए मैं हूं। अली बैठ जाओ। कौन जाएगा? अच्छा भला वो जा रहा तो कौन जाएगा? आप जाएंगे? आप आई एम सॉरी, मैं नहीं जा सकता। अली फिर उठे, अना लहू या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल मैं हूं। आ जाओ अली। मेरे मौला ने पैगंबर के कदमों पे हाथ रख के खंदक वाले दिन एक फिक्रा कहा, आज के बाद इनसे न कहना। तो इसने मर के नहीं सुनो, जाकर सुनो। अली की शुजाअत बहादुर होकर सुना। आज के बाद इनसे न कहना। शहनशाह अंबिया ने खैमे रिसालत में तखलिया करवाया। चलो बाहर चलो। अपनी जूती अली को पहना दी। अब मैं चेहरे देखूंगा कि कौन अली के फदाइल से शौक़, इसलिए कि मरियल चेहरे से अली नहीं सुना जाता। अपनी जूती अली को पहना दी, अली की जूती खुद पहन ली। अपनी अबा अली को दे दी, अली की अबा खुद पहन दी। अपनी कबा अली को पहनाई, अली की कबा खुद पहनी। और जैसे ही खेमे से निकले अपनी दस्तार अली के सर पे रखी। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे। अपनी दस्तार अली के सर पे रखी, अली की दस्तार अपने सर पे रखी। मैं हाथ जोड़ के इस मरकजी इज्तिमा में पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता हूँ, या रसूल अल्लाह, जूती अंदर बदली थी, अबा अंदर बदली थी, कबा अंदर बदली थी, ये पगड़ी बाहर क्यों बदली? अजब नहीं पैगंबर कहे मेरे बाद झगड़ा मेरी जूती पर नहीं है, अबा पर नहीं है, कबा पे नहीं है, झगड़ा दस्तार पे है। भरे मजमे में अली को बधा देगा। जैसे ही शेर नर शिकार के लिए चलो। कभी कोई पूछ ले आपसे कि कपड़े क्यों पहनाए अपने अली को, तो अली को गुस्सा इतना था, रहमत वाले कपड़े पहनवाने जरूरी थे। रहमत वाला लिबास अली के गज़ब पर और बड़े नाज से चला मेरा मौला, जैसे हल्की हल्की फुआर में शेर बबर शिकार के लिए चलता। काफी सारे लोग तो वैसे ही खुश हो गए। साहब जान छूट गई। अभी खुश नहीं हुए थे ठीक तरह से, एक बंदे ने डरा भी दिया। उसने कहा ये सेंटर में नहीं होगा तो फिर रुकावट तो कोई नहीं, फिर वो बला इधर आ जाएगी। थोड़ा उससे बचना भी तो जरूरी है। अब दो पार्टियां बन गई। आधे कहते थे जान छुट्टी, अपने हाथ से खुद ही मरवा दी, जाली खुदा हाफिज, कहा सोना माफ कर देंगे। और वो ऐसे नाज से चला। पहली जंग है जिसमें अली सवारी पर नहीं बैठे। और ये अभी बताऊंगा कि क्यों नहीं बैठे, पैदल चले।
یہ الگ بات ہے کہ جو ذرہ میرے مولا کے قدموں کو مس کرتا تھا عقیق یمنی بن جاتا تھا، در نجف بن جاتا تھا۔ بڑے کمال سے میرا مولا بڑے غرور سے، ایک صاحب شکایت کرنے آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غرور بری چیز ہے، دیکھیں علی کو، دیکھیں علی کو کیسے چل رہا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا علی تو نہیں چل رہا، یہ تو کل ایمان جا رہا ہے۔ کل ایمان، کل ایمان، کلے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ 100%۔ ان کا ہے کون؟ فرما برز الدین کل دین جا رہا ہے۔ پھر وہ حیران ہو گئے، کیا برز الاسلام کل اسلام علی، کل ایمان، کل دین، چھوڑ کے دکھاؤ علی کو۔ آپ سمجھے، ایک علی کو مانیے، مسلمان بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، مومن بھی ہیں۔ جو صرف ایک علی کو مانے وہ مسلمان بھی ہے کیونکہ کل اسلام علی ہے، دیندار بھی ہے کیونکہ کل دین علی ہے، مومن بھی ہے کیونکہ کل ایمان علی ہے۔ ایک علی کو جو بھی چھوڑے گا کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، منافق بھی ہے۔ جیسے ہی میرا مولا چلا، بڑی شان سے چلا، اس نے کہا عامر ابن عبد، بڑے سے گھوڑے پہ بیٹھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مولا نے کہا تمہارے پاس آئے ہیں۔ اس نے کہا بچے کوئی کام ہے؟ علی نے شیر کی آنکھ سے دیکھا، کہا میں محمد کا بھیجا ہوا۔ تو ایکسکیوز کرنے آئے ہیں؟ علی نے فرمایا لڑنے آئے ہیں۔ اس نے کہا اچھا، وہ جو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کیا کروں، میں نے تو تجھے آج تک لڑتے دیکھا ہی نہیں۔ میں ہر جنگ میں تو ہوتا ہوں، بڑے بڑے اکھاڑوں میں ہوتا ہوں، اتنے بڑے پہلوان سے انہوں نے ایک بالکل ان نون سپاہی کو بھیج دیا۔ علی میں نے تجھے کبھی لڑتے نہیں دیکھا۔ مسکرا کے علی فرماتے آج کے بعد دیکھو گے بھی نہیں۔ That is the end۔ بس دی اینڈ آ گیا ہے۔ آپ اس کا تعارف کراؤ، علی ابن ابی طالب۔ ابو طالب کا نام آیا، عمر کعبہ، کہنے لگا وہی جو مکے میں کھانا کھلاتا ہے۔ فقیروں کے مرید ابو طالب کو کافر کہہ رہے ہیں۔ فرما کے اب بھی چلتا ہے وہ لنگر۔ اچھا، عربوں میں ایک طریقہ تھا کہ 3 باتیں پیش کرتے تھے، 3 میں سے ایک ماننی پڑتی تھی سامنے والا۔ مولا نے بھی 3 آپشنز رکھی اس کے ساتھ۔
फर्स्ट ऑफ ऑल कलमा पढ़। वो कुछ बुजुर्गों को देख के मुस्कुराया। अब जी बहन उससे कहा नहीं पढ़ता। मेरे मौला ने दूसरी शर्त रखी, भाग जा। मेरे मौला ने दूसरी शर्त रखी, भाग जाओ। कहने लगा ये भी नहीं हो सकता, औरतें ताना देंगी। गैरत हो तो काफरों में भी होती है। औरतें ताना। मौला ने कहा चल तीसरी और आखिरी बात, वार कर। उसका नहीं पहले आप करें। अली ने कहा फिर तुझे चांस नहीं मिला। तुझे मौका नहीं मिलेगा। अचानक उसे शर्म आई, मैं घोड़े पे बैठा, ये नीचे खड़ा, उतर आया घोड़े से कि नीचे खड़े हैं तो मैं नीचे खड़े होकर वार करूं। कि मैदान जंग जो होता है उसमें बहुत शोर होता है, बहुत ज्यादा शोर होता है। चलिए मैं आपको वो शोर, उस शोर की आवाज सुना देता हूं। 17 कबीले अपने पहलवान को वार्म अप करने के लिए, शाबाश, बस यही है। आपने सुना नहीं? फाइनल एंड लास्ट यही है। जिंदाबाद जिंदाबाद, भुना हुआ ऊंट खिलाऊंगा, लड़ो लड़ो लड़ो, शाबाश। उधर से 18वां मुसलमानों का लश्कर, या अली तू ही तू है। इतना इजी ना ले लेना। चलो तो 18 लश्करों का शोर, जरा काउंट करेंगे आप, 18 लश्करों का शोर। उसके बाद तलवार पे तलवार पड़े शोर होता है, ढाल पे तलवार पड़े शोर होता है, नेज़े से नेज़ा टकराए शोर होता है। अब ये आप बात भूल जाइए कि मैं आपको किसी मैदान जंग में लेके बैठा था। थोड़ी देर यहां से निकलिए और मैं आपको एक और मजेदार बात सुनाता हूं। हर चीज की आवाज होती है, चींटी की भी होती है, और कुरान में लिखा हुआ हाथी भी बोलता है। बस एक चीज है जिसकी आवाज नहीं होती, मछली। इससे बड़ा मिंबर पाकिस्तान में नहीं है। जहां जहां पढ़े लिखे हज़रात तशरीफ फरमाए, आवाज निकलती है साहब फेफड़ों से। मछली के फेफड़े होते ही नहीं, फेफड़े नहीं है तो आवाज भी नहीं निकलती। बस आप फिर मैदान जंग में आ जाइए, एक दफा फिर आइए मैदान जंग में। मेरे मौला ने आमिर के हाथ से नेज़ा छीना, यूं फेंका, नेज़ा गया, आमिर अपने अपने वक्त का चेहरा उतर गया। इतना कीमती नेज़ा 7 मरतबा यमन उजड़ जाता,
یہ نیزہ آباد کر دے تو آپ نے ہوا میں پھینک دیا. میرے مولا نے اس کی آنکھ کے آگے ہاتھ کیا کہ دجلہ کا دریا ہے مگر مچھلی پہ حملہ کر رہا تھا. مچھلی نے مجھے مدد کے لیے پکارا. جسے میری مولا سلامت رکھے، آل محمد آپ کو شامت رکھے. مچھلی نے مجھے مدد کے لیے پکارا. جو اتنے شور میں اتنے دور سے بے آواز مچھلی کی مدد کی آواز سن سکتا ہو، وہ ہم سے یا علی مدد کر رہا ہے. علی حق، علی حق، گرج کے علی حق، علی حق. جسے مولا مشکل کشا کی مدد پر یقین ہے، وہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے، مریضوں کی صحت یابی کے لیے، کل مومنین و مومنات کی دعاؤں کے لیے بوزر مزاج بن کے، کمبر طبیعت بن کے، سلمان نیت بن کے، بہلول شریعت بن کے، دونوں بازو بلند کر کے، کلیجے کی پوری طاقت کے ساتھ، زبان کے ساتھ دل بولو علیمہ 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 علیمہ. نعرہ حیدری. اب سنیے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی. علی اس کے سینے پہ چڑھ گئے. کہنے لگے اس نے تھوک دیا، طاہرکم تطہیرا، میں تمہاری پھٹی ہوئی تاریخ کو مانوں یا اللہ کے قرآن کو مانوں؟ ابھی کچھ لوگ ویسے ہی چپ کر گئے، پوری طرح متفق نہیں ہوں. ایک منٹ کے لیے میں ایک دلیل اور دے دیتا ہوں. کسی ڈاکٹر سے پوچھنا، کسی حکیم سے پوچھنا، یہی بیٹھے ہوئے تجربہ کار لوگوں سے پوچھنا، موت اتنی دہشت ناک ہوتی ہے کہ یہ منہ کو خشک کر دیتی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. جنہوں نے حمایت کی ہے خدا تمہیں سلامت رکھے. جس کے سینے پہ علی ہو، جس کے سینے پہ علی ہو، اس کے منہ میں لعاب آیا کہاں سے؟ قتل ہوا اور پتہ نہیں کتنے مالیت کے